آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے الیکشن سے متعلق سوالات کچھ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے تھے. انشاء انشاء کی تاریخ اور اس کی ابتدا کہاں پہ ہوئی، کون سے بڑے بڑے انشاء نگار ہیں جنہوں نے انشاء کی روایت کو آگے بڑھایا. آج ہم الیکشن سے متعلق کچھ اور سوالات ہیں، کچھ جملوں کی وضاحت کریں گے جو آپ کو امتحان میں پوچھے جائیں گے اور یہ آپ کے سیلبس میں بھی ہیں. الیکشن انشاء کے ان جملوں پر غور کر کے لکھیے کہ کس کس پر کس طرح کی چوٹ کی گئی ہے. پہلا جملہ، افسوس کی تمام عمر یوں ہی گزار دی، کیوں نہ کوئی سنگین جرم کیا، شہرت بھی ہوتی اور بری بھی ہو جاتا. بری بھی ہو جاتا، آزاد ہونا. جواب، یہ ان قانون بنانے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو ایسے قانون بناتے ہیں جن سے مجرم بری بھی ہو جاتا ہے اور اس کو شہرت بھی حاصل ہو جاتی ہے. مرض کچھ ہی کیوں نہ ہو، علاج کسی دوسرے مرض کا شروع کر دینا چاہیے. جواب اس کا یہ ہے، یہ ان ڈاکٹروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو مرض سمجھ میں نہیں آتا تو پھر وہ ایسا مرض پیدا کر دیتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا. دراصل یہ ڈاکٹروں کی نااہلی، یہاں ان کی جو وہ اگنورنس یا جو علاج کے دوران کچھ ایسے ہی کچھ ڈاکٹر یا ان پر دراصل طنز ہیں، یا باقی جو شعبے ہیں ان پر بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ مصنف کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. مشہور یہ ہوا کہ میں بچوں کو چرا لے جایا کرتا ہوں. جواب، یہ بات مصنف نے اپنے بارے میں کہی ہے. جب بھاگتے بھاگتے لوگوں کا مجمع اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ بغیر کسی تحقیق کے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ بات مشہور کر دیتے ہیں. بے روزگاری کے دور میں الیکشن نفع بخش چیز ہے. تو الیکشن پر طنز یہاں پہ ہے. اوپر والا جو مشہور یہ ہوا کہ میں بچوں کو چرا لے جایا کرتا ہوں، یہ بات مصنف نے اپنے بارے میں کہی ہے. جب بھاگتے بھاگتے لوگوں کا مجموعہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو بغیر کسی تحقیق کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں یہ بات مشہور کر دیتے ہیں. تو یہ دراصل طنز ہے لوگوں کی بھیڑ پر، یا اس کی حالت ہی ایسی ہوئی تھی، مصنف کی درگت ہی ایسی ہوئی تھی. بے روزگاری کے دور میں الیکشن نفع بخش چیز ہے. یہ دراصل الیکشن پہ ہیں کہ جو یہاں پہ کالے کرتوت مجرم یا باقی جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی الیکشن میں گھس جاتے ہیں، یا جن کو کوئی چیز آتی ہی نہیں. ہندوستانی الیکشن نظام پہ طنز ہے کہ کس طرح الیکشن کو یہاں پہ الیکشن نظام جو ہے جمہوری نظام پہ کلنک لگایا گیا، جس طرح کے یہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں پھر چنتے ہیں لوگ. ظاہر سی بات ہے جب اٹھیں گے 10 لڑنے والے الیکشن، اس میں سے 8 کرمنل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر اگر 5 بھی چن جائے تو وہ بھی کرمنل ہی ہوں گے. تو یہ مسائل ہیں. بہرحال یہ الیکشن کے امیدواروں اور کارکنوں کے بارے میں کہا گیا کہ الیکشن کے دوران ان کو دولت کمانے کے کافی مواقع فراہم ہو جاتے ہیں. ایک بات میں بھول گیا تھا کہ جو بیکار لوگ ہوتے ہیں وہی جن میں کرمنل بھی آتے ہیں، باقی جن کو پیسے کی بہت لالچ ہوتی ہے یا باقی چیزوں کی پاور کی، وہ ان کو آتی ہیں یہ چیزیں اور وہ الیکشن میں گھس جاتے ہیں، پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کا. رشوت خوری، چوری، مطلب دولت خزانے کو لوٹنا، سرکاری خزانے کو، یا باقی جو وہ چیزیں کرتے ہیں جو وہ باہر ہے کہ کرمنل، وہ پھر وہ لیگل سسٹم میں جا کے پھر وہ چیزیں کرتے ہیں اور سرکاری خزانے کو لوٹتے ہیں. رشید احمد صدیقی نے انشاء الیکشن میں جو کچھ عدالتوں کے بارے میں لکھا اسے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. جو کچھ الیکشن کے بارے میں اسے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. جو کچھ عدالتوں کے بارے میں، اس کا جواب، رشید احمد صدیقی نے عدالتوں کے بارے میں کہا کہ حاکم عدالتوں میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول کام کر رہا ہے، اور حاکم عدالت بھی کسی ضابطے کے قانون کا پابند نہیں ہوتے. وکیل مختار مقدمے کو حل کرنے کے بجائے اس کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ہماری جو دفتری نظام ہے یا کلرکل نظام، یہاں اس پر چوٹ کی گئی. عدالتی نظام یہاں پہ زیادہ اسی کا ذکر ہے. بہرحال یہ سب پہ صادق آتی ہیں یہ چیزیں کہ جو نظام یہاں پہ ہے کرپشن میں ڈوبا ہوا،
یا باقی چیزوں میں اس پر طنز ہیں. حاکم عدالت بھی پابند نہیں ہوتے اور عدالتوں میں جو آج کل ہو رہا ہے اس پر بھی طنز ہیں. یا اس وقت جو ہو رہا تھا وکیل مختار مقدمے کو حل کرنے کے بعد اس کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں. وکیل جب کوئی صفائی نہیں دے پاتا یا کوئی ڈیفینس تو وہ زیادہ ہی پیچیدہ بنا تاکہ کیس آگے بڑھتا جائے اس کا بھی ٹائم نکل جائے. تو جب تک تھکاوٹ آئے دونوں میں فریقوں میں تو پھر جو بھی فیصلہ آئے جج بھی پھر ان چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہ مسائل ہیں جمہوری نظام یا ہندوستان کی جو عدالتی نظام ہے اس کے ساتھ یہ مسائل وابستہ ہے. آج بھی کچھ کسی حد تک الیکشن کے بارے میں فرماتے ہیں. الیکشن کے بارے میں اس نے کیا کہا الیکشن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الیکشن انصاف کے کاروبار کے اصول پر مبنی ہے. الیکشن نہایت اچھی چیز ہے لیکن ہندوستان کی فضا بھی اس کے لیے موزوں نہیں ہے. جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہندوستانی جمہوری نظام پر طنز ہے کہ واقعی یہ بہت اچھی چیز ہے الیکشن اپنے نمائندوں کو چننا جو ڈیموکریٹک ایک کنسپٹ دیا گیا ہے ویسٹ میں. پھر پوری دنیا میں میکسیمم ممالک میں مطلب بہت سارے ممالک میں خاص کر یورپ میں تو زیادہ ہی اچھی طرح جمہوریت ہے. حالانکہ وہاں پر بھی مسائل ہے لیکن جو یہاں پہ تو بہت زیادہ مسائل جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ ایلیمنٹس ہیں اینٹی سوشل ایلیمنٹس یا باقی جو بیکار لوگ جن کو کچھ نہیں آتا یا جو غلط بیک گراؤنڈ وہ بھی الیکشن میں گھس جاتے ہیں اور الیکشن کی مٹی پلیت کرتے ہیں اور الیکشن جو ہیں برائے نام رہ جاتے ہیں. اس میں کرپشن باقی چیزیں جو آتی ہیں جب نمائندے چنتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں تو ساری ایڈمنسٹریشن ہی پھر اس چیزوں کی شکار ہوتی ہے. یہاں الیکشن میں بلوم اسی کو فتح ہوتی ہے جس کے پاس روپیہ ہو یا جس سے لوگ ڈرتے ہوں. بات صحیح ہے. مختلف جگہوں پہ خاص کر نارتھ انڈیا میں یا شمالی ہندوستان میں ایسی بہت سے واقعے ہیں ہزاروں جو میڈیا میں آتے رہتے ہیں. واقعے یا تو کرمنل بیک گراؤنڈ کا لوگ ہے جس سے ڈرتے ہیں لوگ یا جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہی الیکشن لڑتا ہے اور جیتتا ہے. جو اچھے لوگ ہیں عموماً وہ ہار جاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے جہاں پہ نوجوان کینڈیڈیٹ آئے تھے یونیورسٹی تعلیم یافتہ PhD کے تو وہ ہار گئے. لیکن جو کرمنل ایلیمنٹس یا جو جن کے پاس روپیہ تھا روپیہ بانٹتے ہیں ووٹرز میں یا باقی جو عام غریب ووٹرز میں تو وہ ووٹ خریدتے ہیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں. ووٹروں کو فکر عمل کی آزادی حاصل نہیں ہے اور ووٹروں کو فکر عمل کی اتنی آزادی نہیں چونکہ تعلیم بھی کم ہے ابھی اس سطح کی تعلیم. حالانکہ بہت حد تک تعلیم تو ہے لیکن اس سطح کی نہیں ہے کہ ووٹر یہ خیال کر سکے یہ سمجھ سکے کہ مجھے کس کو ووٹ دینا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے بھی بہت وقت درکار ہے اس سطح تک. فرماتے ہیں کہ بے روزگاری کے دور میں الیکشن نفع بخش چیز ہے. یہ طنز ہے دراصل اسی نظام پہ کہ جب کسی کو کچھ نہیں آتا یا جو کرمنل ایلیمنٹس باقی روپے والے ہیں تو وہ ٹائم پاس کے لیے یا گھس جاتے ہیں الیکشن میں اور پیسہ بھی بٹورتے ہیں اور جو نظام ہے یہاں کا انتظامی نے اس کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ اس پر بھی طنز ہے. تو یہ کچھ سوالات تھے. انشاءاللہ آگے والے لیکچر میں اور سوالات پر بات ہوگی ان کے جوابات پہ بات ہوگی. فی الحال اتنا اس لیکچر میں. شکریہ.